السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ 27واں پارہ، جس میں سورہ زاریات کا آخری حصہ ہے، سورہ طور، سورہ نجم، اور اس کے بعد سورہ قمر ہے، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید ہے۔ اختصار کے ساتھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں، یعنی 27ویں پارے کے آغاز میں، انبیاء کا ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ کیا۔ قوم عاد اور قوم ثمود پر جو عذاب آیا اس کا بھی تذکرہ کیا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس سورہ کے آخر میں، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی سابقہ قوموں کی مثال دے کر کے کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے کہ جب بھی رسول کوئی بھی ان کی قوم کے پاس آیا ہے تو قوم نے جادوگر یا دیوانہ ہی کہا ہے۔ تو یہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو، انسانوں کو اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا ایک معنی لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید کو سمجھے، اکیلے یعنی صرف میری عبادت کرے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم دو، اللہ تو خود رزاق ہے، قوت والا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، ابتدا میں وہ طور یعنی قسم ہے طور پہاڑ کی، تو اس سے طور پہاڑ جو ہے اس کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور آگے وہ کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، مختلف قسم کی قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، تو عذاب آ کر ہی رہے گا۔ اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا، اور متقین جو ہے وہ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کی عوض جو تم کرتے تھے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تو جنتیوں کی یعنی متقین کے لیے جنت ہے، اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ اور آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عمل من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو ایمان لائے اور ان کی ذریت ایمان لانے میں ان کے پیچھے جو ایمان لائی، ہم انہیں ان کی ذریت کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ یعنی جنت میں جب جائیں گے جنتی، اور وہاں پر ان کے کم اعمال کی وجہ سے درجات اگر میں جو تفاوت ہوگا، فرق ہوگا، مثال کے طور پر ماں باپ اعلیٰ اور اونچے درجے میں ہیں جنت میں، اور ان کے بچے کم عمل کی وجہ سے نیچے کے درجے میں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو اوپر ہے، اوپر کے درجے میں ہے، انہیں نیچے لایا جائے گا، بلکہ وہ جو کم درجے والے ہیں انہیں ان کے والدین کے ساتھ، یا پھر والدین اگر نیچے کے درجے میں ہیں تو ان کی اولاد جو اوپر ہے اونچے درجے میں، ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ سورہ طور کے بعد جو ہے سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم یعنی قسم ہے ستارے کی،
ابتدا میں کہا گیا نبی کے تعلق سے کہ نبی یعنی تمہارا جو ساتھی ہے یہ گمراہ نہیں ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنی خواہشات نفسانی سے نہیں کہہ رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ خواہشات نفسانی سے کچھ نہیں کہتا بلکہ یہ وہی کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، جبریل علیہ السلام ان کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ سورہ قمر کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ چاند، قمر کا مطلب چاند ہے، اور کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، اور اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا، اور یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی علامات بھی ہے، نشانیوں میں سے بھی ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے، اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے نشانی اور معجزہ تب بھی یہ اس سے اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، یعنی ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد یہ خود جو ہے اس سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے نبی پر۔ اس سورے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار یعنی قرآن کے تعلق سے کہا گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر آگے جو ہے قوم عاد پر جو عذاب آیا ان کا تذکرہ کیا، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے ان پر آئے ہوئے عذاب کا تذکرہ کر کے اللہ پھر واپس یعنی یہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی ان واقعات سے چاہیے تو یہ کہ نصیحت حاصل کرے، تو کون ہے جو اس سے نصیحت کو سمجھے، نصیحت حاصل کرے؟ قوم عاد کا تذکرہ کیا، پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا، کذبت سمود بالنذر، اس کے بعد ان کا یہی اعتراض تھا، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، ہم ہی میں سے ایک انسان کی ہم اتباع کیسے کریں، وہ تو ہماری طرح ہے۔ یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، ہم اس کی بات سنیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے سامنے فرشتے بھی ظاہر ہو جائے تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، اور پھر اخیر میں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، آل فرعون نے بھی جھٹلایا اور ہماری نشانیوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کی بھی پکڑ بہت سخت پکڑ کی۔ اللہ نے فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، یعنی تمہارے جو کفار ہیں یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ لوگ پہلے کے جو تم سے پہلے کے جو کفار تھے، جو انکار کرنے والے تھے، وہ تو بہت ہی زیادہ طاقتور تھے، اس کے باوجود ان کا انجام اس طرح خطرناک ہوا تو تم کہاں سے بچنے والے ہو؟ جو مجرمین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، اور جو متقین ہوں گے وہ جنت اور نہروں میں ہوں گے۔ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ، سورہ رحمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار یعنی اس آیت کریمہ کو فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا، مختلف نعمتوں کو گنایا اور یہ کہا کہ یعنی یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سورج، چاند، ستارے اور درخت، آسمان، زمین، یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے۔ زمین میں جو میوے جو فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، یہ سب نعمتیں ہیں، اور تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہاں پر انسان اور جن دونوں سے مخاطب ہو کر کے یہ سوال کیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دیکھیے بار بار کہا جا رہا ہے یہ سب نعمتیں ہیں اللہ نے، سمندر کی نعمتیں، جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، کشتیوں کو روکنے والا کون ہے؟ اگر اللہ رب العزت چاہے تو سب کے سب ڈوب جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے
مختلف نعمتیں، یہ سب جو دنیا میں حسین و جمیل جو نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں، سمندر، بعض جگہوں پر سمندر ایسے ہیں کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں ایک ساتھ بہتے ہیں، درمیان میں کوئی پردہ بھی حائل نہیں، تو ان کو ایک ساتھ چلانے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر سمندر میں سے جو موتی اور مونگے جو نکلتے ہیں، اسے بھی کون بناتا ہے؟ اس کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یہ سب کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، سوائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو بزرگ، بہت ہی زیادہ جو ہے بزرگی والی ہے۔ تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں پہلے انسانوں کو اور جنوں کو دونوں کو کہا گیا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یعنی جن اور انسان یہ دونوں جماعتیں ہم عنقریب تم سے نپٹیں گے، اور اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے کہیں بھاگ سکتے ہو اللہ سے تو بھاگ کر دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور آگے تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا کہ ھذی جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے کہ مجرمین جس کا کو جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں اگر ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو کفار اور مشرکین اس کا انکار کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ان کو یہی کہا جائے گا جب عذاب چکھایا جائے گا تو کہا یہی ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تم اپنے رب کی کن کے نعمت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے مقابلے میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور جو ہے جنت میں جو عورتیں ہوں گی، فرمایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، وہ شرمیلی جھکی ہوئی نگاہوں والی ہوگی، نگاہوں کو جھکانے والی ہوگی، ان کو نہ اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ تو جن نے۔ اور یہ سب نعمتیں حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کو پڑھا اور صحابہ خاموش تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے بہتر تو جن ہے، کہ جب میں اس سورے کی تلاوت کیا تو انہوں نے اس آیت کریمہ کے جواب میں کیا کہا؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھیں تو اس کے جواب میں اسے پڑھنا چاہیے۔ سورہ واقعہ میں جو ہے 3 جماعتوں کا ذکر کیا گیا۔ سورہ واقعہ کا مطلب قیامت کی واقع ہونے والی، لیس لوقتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وکنتم ازواجا ثلاثہ، 3 گروپوں میں ہو جائیں گے، ایک اصحاب المیمنہ، ایک اصحاب المشأمہ، دائیں ہاتھ والے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک ہے اولئک المقربون، مقربون یعنی سب سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والے، اللہ کے مقرب۔ تو ان تینوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، تینوں جماعتوں کو جو نعمت ملے گی اس کا تذکرہ، اور جو عذاب آخری یعنی اصحاب الشمال کو جو عذاب ہوگا اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ حدید کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔